یوٹیوب دنیا کی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش اور آباد ہوں گے۔ آج میں آئی ہوئی تھی اپنی آنٹی کے گھر پہ، تو انہوں نے ایک اچھی ریسیپی بنائی، تو میں نے کہا میں ریکارڈ کر لوں۔ وہ ہے قیمہ وتھ فرینچ فرائز۔ تو مجھے یہ بالکل یونیک ریسیپی لگی، تو میں ان کے قیمہ ریکارڈ کر رہی تھی۔ اب ان کی کوانٹٹی بتا دیتی ہوں انہوں نے کیا لیا۔ انہوں نے لیا 1.5 کلو قیمہ، 6 سے 7 فرینچ فرائز، مطلب آلو لے کے اس کو فرینچ فرائز بنا لیے۔ ٹماٹر انہوں نے لیے تھے 3 سے 4، اس کو بلینڈ کر لیا۔ 3 پیاز لے کے انہوں نے سلائس کر لیے تھے۔ آئی تھنک 7-8 ہری مرچیں لے کے تھوڑی سی انہوں نے اس کو اس طرح راؤنڈ کٹ کر لیا اور کچھ کو ثابت چھوڑ دیا۔ مسالے لیے تھے 2 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، نمک حسب ذائقہ، لہسن 1 چمچ اور ادرک بھی 1 چمچ۔ 1 چمچ انہوں نے لیا ہے گرم مسالہ اور آدھی چمچ لیا ہے ہلدی۔ مسالے وہ انسٹنٹ، اسی طرح تھوڑی سی ریسیپی مسالوں سے وہ ریسیپی بنا لیتی ہیں اور بہت ایزی ان کی ریسیپی ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، آدھی پیالی آئل لیا، اس میں یہ پیاز کو لے کے انہوں نے فرائی کر لیا۔ جب پیاز تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا تو مطلب انہوں نے قیمہ ڈالا۔ قیمہ میں نے ان سے پوچھا آپ نے واش کیا تھا، تو کہہ رہی تھی نہیں میں نے واش نہیں کیا، میں نے ہلکا سا پانی لے کر اس کو شاپر میں مطلب پانی ڈال کے اس کو نیچے سے مطلب شاپر میں تھوڑا تھوڑا سوراخ کر کر اس کو ٹانگ دیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ قیمے کا جو بلڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے اور اسمیل نہیں آتی۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو بھی بتانا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہ قیمہ ڈالنے کے بعد ہلکا ہلکا وہ فرائی کریں گی، اور جب مطلب تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہونے لگ جائے گا دیکھیں، تو اس اسٹیج پہ انہوں نے لہسن، ادرک اور ہری مرچیں ڈال دی۔ وہ میں ریکارڈ نہیں کر پائی، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو میں نے اس میں لہسن، ادرک اور ہری مرچیں ڈالنی ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے جب یہ ڈال دی اور اس کو اچھی طرح خشک کر لیا پانی۔ اب اس قیمے میں نہ پانی بچا ہے اس کا پورا، اور پیاز کا جو آئل وغیرہ ہے وہ بھی اس میں دیکھیں جبس ہو گیا۔ تو یہ مطلب یہ بالکل ڈرائی سا اس میں ہو گیا۔ اس اسٹیج پہ انہوں نے مسالے ڈالے جو کہ کٹی ہوئی لال مرچ، ہلدی، گرم مسالہ اور نمک تھا۔ اب وہ اچھی طرح اس کو مکس کریں گی، اور مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی بھنائی کریں گی۔ قیمے میں مین چیز ہوتی ہے بھنائی۔ اگر بھنائی آپ کرو گے تو آپ کا قیمہ اچھا بنے گا، ورنہ تھوڑی سی اسمیل رہ جاتی ہے جو کہ تھوڑی سی ناگوار گزرتی ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح بھنائی کریں۔ دیکھیں ابھی وہ بھنائی کر رہی ہیں اس کی، اور میں کیمرہ پکڑ کے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ تو اس اسٹیج پہ ڈالا تھا پھر انہوں نے ٹماٹر، جو کہ انہوں نے پیوری بنا لی تھی، وہ ڈالنے کے بعد اب وہ کریں گی پھر مکس، اور مکس کے بعد اس کے بعد وہ کریں گی، اس کو ڈھک دیں گی۔ اب یہ پانی انہوں نے ایکسٹرا کوئی بھی نہیں ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ ٹماٹر کا جو پانی ہے اسی میں اس کو پکاؤں گی، اور جب یہ پانی پورا ڈرائی ہو جائے گا تو میرا قیمہ بھی تیار ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈھکن اس کا ڈھک دیا تھا، اور یہ دیکھیں اس کے بعد وہ ڈھکنے کے بعد انہوں نے وہ جب تیار ہو گیا تھا تو اس میں فرینچ فرائز اور ہری مرچیں مکس کر دی تھی۔ تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا قیمہ وتھ فرینچ فرائز تیار۔ بہت مزے کی ریسیپی تھی، ڈرائی قیمہ تھا، اس کے ساتھ فرینچ فرائز۔ بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ فرینچ فرائز تو سب بچوں کی بہت پسندیدہ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر قیمہ ہو جائے تو ایک یہ پوری میل بن جاتی ہے۔ تو بچے بڑے ہر کوئی انجوائے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری شکل ہے، اس میں ہرا دھنیا سے انہوں نے گارنشنگ کیا۔ سلاد میں نے بنا لیا تھا۔ یہ نان گرم آئے تھے، تو گرم نان آنے کے بعد اس کو ہم نے سرو کیا اور انجوائے کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن دبا دیں۔